آئیے آزاد پڑے پروگرام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے مولانا فخری چودھری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ خدا میں نصیحت پیش فرمائیں۔ حضرات، اتفاقیہ طور پہ آپ کی بستی میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرے بھائی نایاب الوری کا حکم اور میرے چھوٹے بھائی شہنشاہ بجنوری کا اصرار، ناسازگار حالت میں بھی آپ حضرات کی بستی میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں۔ آؤ بھائی وارث، آ جاؤ۔ 5-7 منٹ آپ کے درمیان رہنا چاہتا ہوں، لیکن جو رہنے کا حق ہے اس طریقے سے۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایسا نہ کرتا ہوں بسم اللہ میں، اتنے پیار سے بسم اللہ نہیں ہوتی بھائی۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیے، ذرا سا پاس آ جائیے گا، آ جائیے، درود پڑھتے ہوئے آ جائیے، بات شروع ہو جائے گی۔ مولانا وفادار صاحب قبلہ آپ آگے آ جائیے۔ یہ مصرع جب بھائی کلیم اصغر نے کہا کہ مصرے پہ شاعری ہونی چاہیے تو مجھے بھی خیال آیا کہ ہونا چاہیے، تو یہ 4 مصرے موضوع ہو گئے۔ پسند خاطر ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ میری آواز فی الحال ایسے ہی نکلے گی، آپ کی کتنی نکلے گی یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ میری آواز ایسی نکل رہی ہے بھیا، تم نے پھنسایا تو اب تو بولنا ہے۔ عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، نسل رسول اصل میں نسل بطول ہے۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ، میں تو ایسے ہی پڑھوں گا۔ نسل رسول اصل میں نسل بطول ہے، بیٹی ہے یا رسول کا بیٹا ہے فاطمہ۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ۔ نسل رسول اصل میں نسل بطول ہے، بیٹی ہے یا رسول کا بیٹا ہے فاطمہ۔ زوجہ علی کی مادر حسنین بعد میں، پر سب سے پہلے ام ابیہا ہے فاطمہ۔ زوجہ علی کی مادر حسنین بعد میں، پر سب سے پہلے ام ابیہا ہے فاطمہ۔ سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر، سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر، تیرے دروازے کا نورانی نظارہ دیکھ کر۔ سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر، تیرے دروازے کا نورانی نظارہ دیکھ کر، تیرے دامن پر پڑی ہے اس نمازی نے نماز، اس نمازی نے پڑھی ہے تیرے دامن پر نماز۔ ڈوبتا سورج اگا جس کا اشارہ دیکھ کر، تیرے دامن پر پڑھی ہے اس نمازی نے نماز۔ ڈوبتا سورج اگا جس کا اشارہ دیکھ کر، اے نبی زادی، اے نبی زادی، تیری تسبیح کے صدقے میں ہم رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دیکھ کر۔ اے نبی زادی، تیری تسبیح کے صدقے میں ہم، یا علی، اے نبی زادی تیری تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، میری آواز گرفتہ ہے، آپ کی آواز گرفتہ نہیں ہے۔ اے نبی زادی تیری تسبیح کے صدقے میں ہم رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دیکھ کر، رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دیکھ کر۔ سیدہ کی منزلت کو کیسے پہچانیں گے لوگ؟ سیدہ کی منزلت کو کیسے پہچانیں گے لوگ؟ ایک ذرا سا راز جب دنیا نے پہچانا نہیں، کہہ رہی تھی سیدہ کی منزلت کو کیسے پہچانیں گے لوگ؟ ایک ذرا سا راز جب دنیا نے پہچانا نہیں، کہہ رہی تھی سیدہ خیاط لائے گا لباس، یہ ملک کو حکم تھا بچوں کو بہلانا نہیں۔ کہہ رہی تھی سیدہ خیاط لائے گا لباس، یہ ملک کو حکم تھا بچوں کو بہلانا نہیں۔ 2 قطعات مسلسل یہ پیش کرتا ہوں۔ ایک منظر ہے، جناب سلیمان پیغمبر نے اپنی رعایا کو یہ حکم دیا کہ ایک محل بناؤ اتنا اونچا
جس پہ چڑھ کے ہم اپنی سلطنت کی حد دیکھ سکیں. جب وہ اپنی سلطنت کی حد دیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے, میری اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے, کوئی میری اجازت کے بغیر نہ آئے. جب وہ اپنی سلطنت کی حد دیکھنے کا ارادہ کر رہے تھے تو پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی. جب آہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کون آیا میری اجازت کے بغیر؟ تو پیچھے سے جو آواز آئی وہ یہ تھی, میں وہ ہوں جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس نے بولا, ہم نے ریکارڈ کر لیا, میں وہ ہوں جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس نے بولا, ہم نے ریکارڈ کر لیا, کیا میں وہ ہوں جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ریکارڈ پہ بات یاد آئی, یہ 2 کیمراز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کے. یہ جو کیمرے ہیں یہ آپ کا معاملہ ریکارڈ کرتے ہیں, ہمارا نہیں کرتے. ہم کتنا ہی اچھا پڑھیں, آپ اگر اچھا سنیں گے نہیں تو یہ نہیں مانا جائے گا کہ ہم نے اچھا پڑھا. ہمارا اچھا پڑھنا جب مانا جائے گا جب آپ اچھا سنیں گے. آپ داد بڑھیا دیں گے تو مانا جائے گا کلیم اصغر نے اچھا پڑھا, نایاب الوری نے اچھا پڑھا. ہم کتنا ہی اچھا پڑھیں, اگر آپ اچھا سنیں گے نہیں تو ہمارا پڑھنا اچھا مانا نہیں جائے گا. ہم اچھا نہ بھی پڑھیں, اگر آپ اچھا سن لیں گے تو مانا جائے گا ہم نے اچھا پڑھا ہے. یہاں سے ذرا سا متوجہ ہو جائیے گا. قاسم بھائی, میں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں, کیمرہ گھما دیجیے گا تاکہ سند رہے کہ کتنے لوگوں تک بات پہنچی تھی. ملک الموت نے پیچھے سے آواز دی, میں وہ ہوں جس سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے ریکارڈ کر لیا, سوال کرنے کا حق بن گیا نا ہمارا. پوچھ لیتے ہیں, کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو؟ پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ, بس یہیں سے موڈ بنا دیجئے تھوڑا سا. کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو؟ تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو؟ تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. بولا ملک الموت, قدم کیسے اٹھاؤں؟ کوشش تو بہت کرتا ہوں, ہمت ہے. بولا ملک الموت, قدم کیسے اٹھاؤں؟ بولا ملک الموت, قدم کیسے اٹھاؤں؟ نر حیدری. بولا ملک الموت, قدم کیسے اٹھاؤں؟ کوشش تو بہت کرتا ہوں, ہمت نہیں ہوتی. بھائی بلال کاظمی صاحب, مولانا احمد رضا صاحب, مولانا معراج مہدی صاحب, یہ کوشش کیوں کرتا ہے اور ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ 2 پوائنٹ آ گئے. کوشش بہت کرتا ہے اور ہمت نہیں ہوتی ہے. تو ایک بات کا جواب تو نثر میں اور ایک بات کا جواب نظم میں ہے. کوشش اس لیے کرتا ہے کہ ڈیوٹی پہ ہے, اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, اپنی مرضی سے کہیں نہیں جاتا ہے. جہاں بھیجا جاتا ہے وہاں پہ جاتا ہے. چچا میری طرف کو دیکھ لو, بہت قیمتی بات ہے, 5-4 منٹ میں نمٹ جائے گی, 5-4 منٹ میں نمٹ جائے گی. اور ایک بات اور بتاؤں, اتفاقیہ طور پہ آ گیا ہوں آپ کے گاؤں میں, پتہ نہیں پھر کب کو ملاقات ہوگی. جہاں 6 مہینے پہلے پوسٹر میں نام آ جا, پتہ نہیں ہوتا جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں. یہ زبردستی نایاب الوری ہے جو پکڑ کے لے آیا. یقین مانیں آپ مجھے, آپ یہ سمجھ لیجئے گا, یہ اتفاق ہے. یہ اتفاق سمجھیے. ادھر کو دیکھیے میری طرف کو. کوشش کیوں کر رہا اور ہمت کیوں نہیں ہو رہی؟ کوشش اس لیے کر رہا ہے کہ ڈیوٹی پہ ہے, اپنی مرضی سے نہیں جاتا کہیں, جہاں بھیجا جاتا ہے وہاں جاتا ہے. اب ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ میں نظم میں بتاتا ہوں آپ کو. فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں, فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں, رسول زادی کی عظمت کو خوب جانتا ہے. فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں, رسول ایسا نہ لگے کہ محفل ختم ہو رہی ہے, ایسا لگے محفل شروع ہو رہی ہے. فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں, رسول زادی کی عظمت کو خوب جانتا ہے. یہ سوچ کر ملک الموت رک گیا در پر, خود
خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانتا ہے۔ یہ سوچ کر ملک الموت رک گیا در پر، یہ سوچ کر ملک الموت رک گیا در پر، خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانتا ہے۔ یہ سوچ کر ملک الموت رک گیا در پر، خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانتا ہے، خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانتا ہے۔ یہ ایک قطعہ پڑھتا ہوں، دو بہت دور کے منظر ہیں۔ بھائی بلال قاسمی صاحب آپ کے سامنے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، سنیں احمد رضا صاحب آپ کے سامنے بھی۔ یہ دو بہت دور کے منظر ہیں، ان کو ایک نقطے پہ مربوط کرنے کی کوشش کی ہے میں نے۔ کتنا کامیاب ہوں یہ فیصلہ آپ لوگ کریں گے، آپ کی سماعتوں کی عدالت میں یہ مصرے رکھتا ہوں۔ اور خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تو بہت دور کے جو پوائنٹس ہیں ان کو ایک نقطے پہ اکٹھا کرنے میں کتنا میں کامیاب ہوں یہ فیصلہ آپ کے حوالے ہے۔ میں بات شروع کرتا ہوں۔ دعوے باغ فدق ہو، یہ میری طرف سے ابھی تک میں نے اپنا عنوان نہیں چھوڑا ہے۔ جس عنوان پہ آپ کا جشن ہے اس عنوان کو میں نے ابھی تک چھوڑا نہیں ہے، اسی پہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ قطعہ اس جشن کا اس خاکسار طالب علم کی جانب سے پہلا تحفہ ہے۔ اب تحفہ کیسے قبول کرتے ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے، میرا کام تو تحفہ پیش کرنے کا ہے۔ دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال۔ پھر پڑھتا ہوں مصرع۔ دعوے باغ فدق ہو، آپ کیسے سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں بہت خلوص سے پڑھ رہا ہوں۔ دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ۔ دعوے، ذرا متوجہ ہو جائیے گا، دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے، چاہے دربار خلافت ہو کہ دربار یزید، جو ہے غاصب اسے حقدار سے ڈر لگتا ہے۔ دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے، چاہے دربار خلافت ہو کہ دربار یزید، جو ہے غاصب اسے حقدار سے ڈر لگتا ہے، جو ہے غاصب اسے حقدار سے ڈر لگتا ہے۔ ایک مطلع اور 4-5 شعر اسے بھی عنوان پہ ہی سمجھیے گا، یہ بی بی خدیجہ کے حوالے سے ہیں اور مدح شہزادی کی ہے۔ ایک مصرع تھا، نہ ہوا پر نہ ہوا مثل خدیجہ کوئی، نہ ہوا، ایک 2-4 شعر جتنے اس وقت میری طبیعت میں آ جائے گی بات۔ دراصل یہ حافظے کے جو پنے ہیں یہ آپ کی حوصلہ افزائی کی جو ہوا ہے اس سے پلٹتے ہیں۔ حافظے کے جو پنے ہیں جیسے جیسے آپ لوگ بولتے ہیں اس کی ہوا سے پلٹتے ہیں یہ پنے۔ بھائی گزارش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا۔ اب یہ بھائی شہنشاہ بجنوری یہ سب لوگ جیب میں پرچہ رکھ لیتے ہیں، کلیم اصغر، یہاں تو کچھ پرچہ ورچہ رہتا نہیں ہے، یہ تو پنے آپ لوگ پلٹا دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے کام۔ مطلع گزارش کرتا ہوں، کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، مصرع تھا، نہ ہوا پر نہ ہوا مثل خدیجہ کوئی، کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی۔ مصرع پڑھتا ہوں، دراصل جمائی لینے کے لیے ان کے منہ کھلتے ہیں جن کے دانت دینے کو نہیں کھل رہے، دانت دینے کو منہ کھلتا رہے جمائی نہیں آنے کی۔ کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، کسی آغوش کی زینت نہیں زہرا کوئی۔ کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، کسی آغوش کی زینت نہیں زہرا کوئی، ملکہ تھی تجھے سلطان عرب چاہیے تھا، ملکہ تجھے سلطان عرب چاہیے تھا، تیرے قابل نہ تھا احمد کے علاوہ کوئی۔
ملکہ تھی تجھے سلطان عرب چاہیے تھا، تیرے قابل نہ تھا احمد کے علاوہ کوئی، تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کہ جب جانتا بھی نہ تھا اسلام کا کلمہ کوئی، تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت، تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کہ جب جانتا بھی نہ تھا اسلام کا کلمہ کوئی۔ یہ مسلسل 3 شعر آج کی حد میں یہ آخری گفتگو، آپ کی زحمت تمام، بہت وقت میں نے آپ کا لیا، آپ کے درمیان حائل ہوا، بہرحال یہ میرے حصے کا ثواب تھا، مولا نے یہ سعادت مجھے بخشی، شہزادی نے۔ تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کہ جب جانتا بھی نہ تھا اسلام کا کلمہ کوئی، تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین، کہاں پھنسوا دیا بھئی، تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین، تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین، تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین، کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی، تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین، کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی، حق نے دی ہی نہیں اولاد تیرے دشمن کو، حق نے دی ہی نہیں اولاد تیرے دشمن کو، تیری بیٹی کے علاوہ نہیں زہرا کوئی، ہو رہا مرضیہ شفیعہ تیری بیٹی کے لقب، ایسی بیٹی ہو تو کب چاہیے بیٹا کو۔